گزشتہ پیغمبروں کے طرح حضرت یسوع علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کو بری باتوں سے، بت پرستی سے، گناہوں سے روکا اور ایک عرصے تک وعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن بنی اسرائیل کے سرکشی، بت پرستی اب حد سے گزر چکی تھی اور انہوں نے کلم کلا احکام خداوندی کے مخالفت اختیار کر لی تھی اور تمام پیغمبروں کو جھٹلاتے تھے، بلکہ ان کو سخت ایذائیں پہنچاتے تھے۔ شرعیت موسوی سے اب ان کا کوئی تعلق نہیں رہا، اور اگر تعلق رہا ہے تو صرف برائے نام، اور اب ان کی حکومت انتہائی عروج پر پہنچ چکی تھی کہ بعد قانونی قدرت کے مطابق زوال پذیر ہونے والی تھی۔ چنانچہ حضرت یسوع علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان لوگوں کا مذہبی اختلاف اور بھی بڑھتا گیا، اور چند نیک اور خدا پرست لوگ جو ان میں باقی رہ گئے تھے، عوام ان کے اور بھی دشمن ہو گئے۔ اب یہود کا زوال شروع ہو چکا تھا، صحیح معنوں میں اب ان کی خود اختیاری حکومت کہیں نہ تھی۔ شاہ ایرام نے ان کا اکثر علاقہ فتح کر لیا تھا اور وہ اس کو خراج ادا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد فرعون مصر کے فوجیوں نے آگے بڑھ کر شاہ ایرام کو شکست دی اور سارا علاقہ اپنے قبضے میں کر لیا اور ان لوگوں کو بھگا لیا، اور اپنے طرف سے بنی اسرائیل میں سے الیاقیم کو بادشاہ مقرر کر لیا تھا۔ یہ بھی برائے نام بادشاہ تھا، صرف نام کے لیے بادشاہ مقرر تھا، ہر چیز پر فرعون مصر کا قبضہ تھا، اور یہود کے طرف سے مصر والوں کو خراج ادا کیا جاتا تھا۔ الیاقیم کے دور حکومت میں کسری قوم کے سردار اور بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل کے علاقوں پر حملہ کیا اور فرعون مصر کے فوجیوں کو مار بھگایا، اور جب فرعون کے افواج کو تمام مفتوحہ علاقے سے نکال دیا گیا تو بخت نصر نے الیاقیم کو اس شرط پر بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا کہ ہر سال خراج ادا کیا جائے گا، اور اسی طرح چند افسر بھی ہمیشہ نگرانی کے لیے موجود رہے تھے۔ مقرر کیے چند افسر کو کہ تمام کی تمام نگرانی ہم تک پہنچتی رہے، تاکہ کسی چیز کا اطلاع غائب نہ ہو جائے اور اطلاع اس کو باقاعدہ پہنچے۔ ایک عرصے کے بعد جب الیاقیم مر گیا تو اس کے بعد یہویکن کو شاہی بابل کے اجازت سے تخت پر بٹھایا گیا۔ ایک عرصے گزرنے کے بعد اس نے بغاوت کر کے تمام سرداروں کو اور جو دربار میں بطور نگران موجود تھے، جو نگرانی کے لیے مقرر تھے اس دوسرے حکومت والوں سے، تو ان کو بھی قتل کر ڈالا۔ اس کی اطلاع جب بخت نصر کو ملی تو وہ پھر فوجیں لے کر چڑھ گیا اور بنی اسرائیل کے پایا تخت بیت المقدس کو فتح کر کے یہویکن کے مع ہزاروں سپاہیوں کو قید کر کے اپنے ساتھ بابل لے گیا، اور اس کے چچا کو تمام امور سلطنت سونپ دی گئی۔ اس کا نام صدقہ ہے۔ سلطنت پر قابض ہوتے ہی شاہی بابل اور اسی قوم کو خوش کرنے کے لیے خوب بت پرستی کا رواج شروع کیا، بت پرستی کو عام کیا،